ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین آج ہم علامہ سلمان اظہری صاحب کا ویڈیو ریویو کریں گے، ان کا بیان ریویو کریں گے جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات مقدسہ کے بارے میں ہے۔ عرس مقدس کے موقع پر انہوں نے بہت ہی پیارا بیان دیا تھا، اور آپ کو اس بیان میں بتایا جائے گا کہ علامہ سلمان اظہری صاحب نے کس طریقے سے میر سید اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور قرآن مقدسہ کی تفسیر تبدیل کر دی تھی، اور کن چار دیوبند کے علماؤں کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کس طریقے کی غلیظ باتیں لکھی۔ آئیے علامہ سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان سماعت۔ اور ہماری جڑ ہے ختم نبوت کو دل و جان سے ماننا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ غلام احمد قادیانی نے یہ خلفشار مچایا ہندوستان میں۔ ظاہر سی بات ہے، عوام تو عوام ہے، کل انعام ہے، یعنی بھیڑوں کی طرح۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آج بھی شیطان بھی کھڑا ہو جائے تو اس کے چند مرید تو ہو ہی جاتے ہیں، ہو ہی جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ کیسے کیسے باباؤں کے مرید ہوتے ہیں؟ ارے ان کی بیویوں کو یہ ورگلا کر کے اپنی بیوی بنا لیتے ہیں، تب بھی یہ مرید ہی بنا ہوا ہے۔ یہ ہوس کے پجاری، ایسے بھی حالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حرام کاریاں کھلے عام دیکھتے ہیں، پھر بھی اس کے مرید ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تو الگ بات ہے، شیطان اگر کھڑا ہو کر کے کہہ بھی دے کہ میں شیطان ہوں، تب بھی تھوڑے مرید اس کے ہو ہی جائیں گے، کچھ تو بھلا کر دے گا یہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی کا کفر ظاہر تھا، ختم نبوت کا انکار تھا، باوجود اس کے کچھ ماننے والے اس کے فالوورز تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں اختلافات کی ہوا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر معاملات ایسے آئے کہ پھر ایک علاقہ ایسا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن اگر میں اب کھولوں بہت سارے تو کچھ لوگوں کے اب دلوں میں چبھن ہوگی، پیٹ میں درد بھی ہوگا۔ لوگ یہی کہیں گے کہ مولانا اختلافات کی بات کرتے ہیں، بانٹنے کی بات کرتے ہیں، فرقے کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز، حق بات بتانے کو اگر تم فرقہ واریت سمجھو گے تو یہ تمہارا کوڑ ہے، یہ تمہارا مرض ہے۔ اگر کوئی یہ بتا دے کہ یہ شکر ہے، یہ گوبر ہے، تو تم کیا کہو گے؟ یہ فرقہ پیدا کر رہا ہے۔ فرقہ نہیں میرے عزیز، تجھے بتا رہا ہوں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ میٹھا کھا لے اور غلاظت چھوڑ دے، اسی لیے تو علماء بتاتے ہیں۔ کیا ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا ہے کسی سے؟ کوئی ہماری پراپرٹی پر آ کر بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی میرے کپڑے چھینا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہے میرے عزیزو۔ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں، اور مجھے کسی کو گالیاں دینے میں کوئی شغف نہیں ہے، اور نہ میری زبان ایسی، لیکن جو حقوق اسلام ہے اور دین کے جو حقوق ہیں وہ میں بتا کر رہوں گا۔ ایک طرف غلام احمد قادیانی کی خرافات، دوسری طرف سر سید احمد خان، اس نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی، نیچریت۔ یہ کیا تھا؟ یہ بھی انگریزوں کے پاس سے پڑھ کر کے آیا، جو بانی ہے مسلم یونیورسٹی کا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے اساتذہ کو کچھ باتیں بری لگتی ہیں، کچھ باتیں بری لگیں گی، لیکن یہ حقیقت ہے اور تاریخ سے تم منہ موڑ نہیں سکتے۔ سر سید احمد خان واپس آ کر کے قرآن عظیم کی بہت ساری باتوں کا انکار شروع کر چکا تھا۔ اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ معجزات کوئی چیز ہی نہیں ہے، قرآن میں کسی معجزے کا ذکر ہی نہیں ہے، ہر چیز کی بدل کر کے تعویل کر دی۔
کہا فرشتے ہوتے ہی نہیں ہیں، انسان کے اندر جو نیکی کرنے کی طاقت ہے اسی کا نام فرشتہ ہے، شیطان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ برائی کرنے کی جو صفت ہے انسان کے اندر اسی کا نام شیطان ہے۔ قرآن پاک کی پوری تفسیر بدل ڈالی، جنات کا انکار، جنت و دوزخ، ارے میاں کس نے دیکھا؟ یہ نیچریت تھی۔ نیچریت کا مطلب ہے نیچر کو ماننے والے، جو دکھ رہا ہے بس اسی کو ماننا ہے، جو نہیں ہے اس کو نہیں ماننا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی بہت ساری نئی باتیں اس نے رکھی، قیامت کے دن شفاعت کے متعلق اور دیدار الہی کے متعلق۔ سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، نہ زندگی میں، نہ موت کے بعد، نہ جنت، نہ دوزخ، ایسی کوئی چیز ہی نہیں۔ میاں ہندو تو عقیدہ رکھتے ہیں نرگ اور سورگ کا، وہ تو بیچارہ ان سے بھی نیچے آ گیا۔ یہ تمام چیزیں نیچریت اس زمانے میں پھیلی۔ اب کچھ مسلمان ادھر بھی فالوورز۔ سر سید احمد خان کوئی نیا پیدا نہیں ہوا تھا، یہ بھی انگریزوں سے پڑھ کر کے متاثر ہو کر کے آیا، انگلینڈ سے یا یورپی کنٹریز سے، اور مسلمان اس کو جو ظاہر سی بات ہے تھوڑا روشن خیال سمجھتے ہیں، ارے یہ بہت ہی ماڈرن ہیں، نیا علم لے کر کیا ہیں، اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اس نے علم کے نام پر بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیا۔ ایک طرف یہ معاملات، قادیانی فتنہ اپنی جگہ پر، نیچری فتنہ اپنی جگہ پر، اور پھر دیوبندی فتنہ ایک اور۔ یہاں پر میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی۔ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا، اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں، تقویت الایمان میں۔
हिफ्जुल ईमान किताब आई, उसमें मौलवी अशरफ अली साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बहस करते करते ये कह दिया, हुजूर के इल्म गैब की क्या तखसीस, यानी उनकी क्या खुसूसियत है। उतना इल्म गैब तो ज़ैद को, पागलों को, बच्चों को, बल्कि जानवरों को भी हासिल है। शैतान का इल्म गैब तो कुरान से साबित है, उन्होंने कहा शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की क्या खुसूसियत है, यानी बराबर हो गए। शैतान को जितना इल्म है उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। मेरे अजीजों, क्या ये बातें दिल पर नहीं लगती मुसलमानों के? ये इबारतें आई, किताबों में लिखी गई, और बड़ा फितना यहाँ से भी हुआ मौलवी कासिम नानोतवी साहब की किताब से, कि उन्होंने ये भी लिखा कि बिलफर्ज बाद ज़माने नबी के अगर कोई दूसरा नबी पैदा हो गया तो हुजूर के खातमुन नबीन होने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है, अगर हो गया, अगर मगर की बात ही छोड़ो, जब हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। आप किताब में ये नई बात लिखने की क्यों जरूरत पेश की? आपको क्यों जरूरत पेश आई कि अगर अब के जमाने में भी कोई नबी आएगा तो हुजूर के खातमुन नबीयीन होने में कोई फर्क नहीं आएगा? तो आपकी इस बात से पता नहीं कितने मोहल्लों में कहां कहां कोई नबी होने का ऐलान कर देगा। अजीज़ान गिराम वक़ार, ये किताबें पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक खलबली मचा चुकी थी, कोहराम बपा था, तनाज़ात में घिर गए। कादियानी अपने नबी होने का ऐलान कर रहा है, इधर एक नेचरी फ़िरका है अलीगढ़ से जो कुरान के मौजज़ात का इनकार, हिस्सियात को सिर्फ मानने वाला, नेचर को सिर्फ मानने वाला और मुग़ीबात को नहीं तस्लीम करने वाला, और एक तरफ अज़मत रसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये सारे जुमले आ रहे हैं। चलो 100 साल का अरसा गुजर गया, आज भी मैं दावत देता हूं, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरी ये दावत कबूल करें उलमाए देवबंद या जो भी, मैं आपसे इत्तिहाद कर लूंगा, सीने से सीना लगा लूं, लेकिन सिर्फ ये बातों से तुम इनकार कर दो और कहो कि वही इश्क़ रिसालत हमारे अंदर है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक में था, सैयदना उमर फारूक में था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में था, हैदर कर्रार में था, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि। देवबंद के 4 बड़े आलिमों की वजह से उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हो गया, और ये भी आपने समाअत फरमाया कि मीर सैयद ने किस तरीके से नबी होने का दावा किया और कुरान मुक़द्दसा की यहाँ तक की तफसीर तक बदल डाली। तो आपको ये बयान बहुत ही उम्दा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।